बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। वाकई जनाब वो हो गया जिसकी तवक्को नहीं थी। जो रात को मंजर हमने देख लिया और शायद किसी को गलतफहमी थी वो दूर भी हो गई है। उसकी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहा जा रहा है कि तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे भारी होगी और ये बहुत सी चीज़ों का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन हाँ, इसका मुखातिब कौन होगा ये बड़ा मैटर करेगा। इसके अलावा अलीमा खान साहबा को जो यकीन दहानियाँ हुई हैं वो किस पैराए पर किस लेवल पर जाकर हुई हैं कि भाई अब हर हालत में कल यानी जुमेरात के रोज़ अलीमा खान साहबा की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। लेकिन एक और भी पुरसरारियत है, जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ को अप्रिशिएट करते हुए नज़र आते हैं, तारीफ़ें करते हुए नज़र आते हैं, उनके दिल का हाल जानते हुए भी नज़र आते हैं। ये मेरा ख्याल है आर्मी चीफ साहब के कोई घर का बंदा जो होगा ना, फैमिली का कोई बड़ा बूढ़ा, शायद वो भी आर्मी चीफ साहब को इतनी ज़बरदस्त तरीके से नहीं जानता होगा। जी हाँ, इसको लोग मुख्तलिफ नाम देते हैं लेकिन कभी मैंने आर्मी चीफ के मुंह से नहीं सुना कि वो शहबाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहे हो। मैंने कभी नहीं सुना कि वो शहबाज शरीफ की काबीना की कारकर्दगी की तारीफ कर रहे हो। ये है बड़ा सवाल। हम इस पर भी बात करेंगे, क्या वजह है जनाब, ये एक की तरफ से क्यों ये काम ज़्यादा और बहुत ज़्यादा बदरजा उत्तम शुरू हो चुका है। मैं सारी चीज़ें आपके सामने रखता हूँ लेकिन आगाज़ में एक खबर से ही करूँ और ये खबर देने वाले कोई और नहीं है जी, मेरे आपके बड़े मोहतरम है जी, नुसरत जावेद साहब। नुसरत जावेद साहब ने कहा कल की मुलाकात इमरान खान साहब की जो हुई, बैरिस्टर गौहर से हुई, सलमान सफदर साहब से मुलाकात हुई और दीगर जो अनलिस्टेड आदमियों से मुलाकात हुई। नुसरत जावेद साहब खबर दे रहे हैं, वो कहते हैं डयाला जेल मुलाकात में मिनरल बिल पर भी बात हुई, जेर बहस आया इमरान खान साहब से और इमरान खान साहब ने यह हुक्म जारी किया है मिनरल बिल के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और जुनेद अकबर से मुशावरत करके इस बिल के बारे में सोचें। यह कहा है बैरिस्टर गौहर को कि आपने अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और जुनेद अकबर से मुशावरत के बाद इस बारे में सोचें। और बारी पीटीआई ने यह कहा इमरान खान साहब ने बकौल नुसरत जावेद साहब, और बाकी सही कहा, वो साबित भी हुआ भी, आपके सामने पेश करता हूं मैं। उन्होंने कहा मुझे यह एहसास हो रहा है कि ताकतवर लोगों को गुमान है, यानी इस्टेब्लिशमेंट मुक्तदरा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे यह एहसास हो रहा है कि ताकतवर लोगों को यह गुमान है कि लोग अब मेरे कहने पर सड़कों पर नहीं निकलेंगे, लेकिन मैं बहुत जल्द उनकी यह गलतफहमी दूर कर दूंगा। इमरान खान ने आज यह भी कहा कि मौलाना फजल रहमान अगर राब्ता नहीं करना चाह रहे तो नाज नखरे उठाने की जरूरत नहीं है। यह नुसरत जावेद साहब बात कर रहे हैं। वो जो गलतफहमी वाली बात थी ना सर, वो इतने जबरदस्त तरीके से दूर की गई है रात को, और वो उस जगह पे दूर की गई है जब मैं मंजर आपको दिखाऊंगा ना तो वो आपको शायद ऐसा लगे कि यार ये लाहौर का मंजर है, ये कराची का मंजर है, ये इस्लामाबाद या पिशावर का मंजर है। नहीं सर, ये जो मंजर है ना ये उमरकोट के मंजर है। यहां रात को 12 बजे इलेक्शन कैंपेन की आखिरी तारीख थी। यहां NA 213 है, जिसमें अकलियतों का और तमाम अपोजिशन का रहनुमा है जी, तमाम अपोजिशन जमातों का ना जनाब एक मल्ली साहब है, उसके कैंडिडेट हैं जी। और वो जो इलेक्शन मुहिम का कन्वेंशन था ना सर, वो पूरे जलसे की शक्ल इख्तियार कर गई, पब्लिक देखें। और बता रही थी कि सिंध की अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मिक्स हो गई, दोगलापन, पानी, नहरें, तमाम चीज़ें इसमें आ गई। और लोग यहां तक सोशल मीडिया पर कह रहे थे कि जिस दिन इन सब का रुख अडयाला जेल और इस्लामाबाद की तरफ हो गया ना, तो 70 साल का जो खोखला निज़ाम है ना वो ज़मीन बोस हो जाएगा। और यही इमरान खान साहब का पैगाम था जो हर जगह पहुंच गया है, जिससे मुतल्लिक बकौल नुसरत जावेद साहब इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझे ये गुमान है कि ताकतवरों को ये लगता है कि मेरे कहने पे लोग नहीं निकलेंगे। और सर जेल में बैठे तो लोगों ने क्या कर दिया, लोग जेल में बैठे तो क्या बताया है कि जी NA 213। मैं इस पब्लिक गैदरिंग को देखते हुए कहता हूं जनाब, कोई माई का लाल NA 213 का इलेक्शन नहीं हरा सकता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब आज सारा दिन क्या होगा, क्योंकि इसके लिए इंतजार पंजोता साहब ने ILF के जितने भी वकला हैं उन तमाम को रेडी अलर्ट करके वीडियो पैगाम देके भेज दिया है उधर। आज एक एक वोट के ऊपर पैरा है। आज बहुत बड़ा मुकाबला है, वाकई बहुत बड़ा मुकाबला है। पीपल्स पार्टी उमरकोट और PTI का नुमाइंदा, अकलियतों का नुमाइंदा। और उसकी जो तकरीर है उसके जरा अल्फाज सुने ना, उसने तबीयत ही फ्रेश कर दी है जी। लाल बल्ली उसने कहा है कि जी
یہ الیکشن پاکستان کی تاریخ کا اس لیے منفرد الیکشن ہوگا کہ اقلیتوں کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے. یہ الیکشن پانی کے معاملے اور سندھ کے وجود کے تحفظ کا الیکشن ہے. فارم 47 والے کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے لوگوں نے مینڈیٹ، ہمارے پاس سندھ کے لوگوں کا مینڈیٹ ہے. اگر کوئی استاد، طالب علم یا کوئی ملازم پانی کے معاملے کو احتجاج کرتا ہے تو اس کو نوٹس ملتے ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ سندھ کے لوگوں کی زمینیں دیں گے، لیکن یہ تو تھر کے لوگوں سے 2 لاکھ ایکڑ زمین تک چھین لی. یہ کہتے ہیں ہم اقلیتوں کو حقوق دے رہے ہیں، لیکن ان سے ایک پریا کماری بازیاب نہیں ہو سکی. نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ کیا پولیس کو بلا کر لوگوں سے دھمکیاں میں دلوائی جا رہی ہیں. سر جی وہ جو پبلک نے تو کل کمال نہیں کرتے. وہ جو غلط فہمی تھی نا، جو عمران خان صاحب نے کہتے ہی دور کر دی رات کو جو ہوا. اب جس طریقے سے دوسرا پارٹ تھا کہ جی عمر ایوب اور جنید اکبر، علی امین گنڈا پور سے مل کر مشاورت کریں، تو سر ایک تو 23 تاریخ کو نا خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس ہے منرل اینڈ مائنز بل کے حوالے سے. دوسرا 2 بڑی جماعتیں جنہوں نے بالکل سٹینڈ لے لیا ہے منرل اینڈ مائنز بل کے اوپر، ایک تو ANP، دوسرا مولانا فضل الرحمان صاحب نے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو دھوکہ دینے پر اپنے ساتھیوں کو شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا بلوچستان اسمبلی کے اندر. خبر یہ آئی ہے رات کو کہ آج پشاور میں مولانا فضل الرحمان صاحب ایک بہت اہم پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں. اب اس پریس کانفرنس کا نشانہ کون ہے؟ اس پریس کانفرنس کا نشانہ پاکستان تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ وہ نیم رضامندی کل ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا گیا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں صوبے کے حقوق متاثر ہو رہے ہو یا صوبوں سے کوئی بات ہو یا مرکز ڈائریکٹ کچھ کر رہا ہے. وہ نیم رضامندی تو ہے. انہوں نے سب ایک ہی شرط لگائی، عمران خان صاحب سے ملاقات کریں گے. عمران خان صاحب کا جب تک مجھ سے بات نہیں ہوگی تب تک آگے پیش رفت نہیں ہو سکتی. اب یہ دیکھنا ہے ان کا مد مخاطب کون ہوگا، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور یہ خطرہ کہیں شاید سنگل پیج والوں کو نہیں سمجھ آ رہی. کل آرمی چیف صاحب اس ایک فنکشن تھا، کنونشن تھا بیرون الملک مقیم پاکستانیوں کا، وہ جو آئے گئے تھے یا بلائے گئے تھے، تو انہوں نے بڑے عزم کا اعادہ کیا. 10 نسلیں ہیں، بلوچستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی. اور انہوں نے کہا پاکستان کو اس مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم دیکھا. آمین یا رب العالمین. اللہ کرے پاکستان اس مقام پہ آئے جس کا قائد اعظم دیکھا. آرمی چیف اسی طرح کی بات کرتے ہیں. سر وزیر اعظم کے الفاظ ذرا سنیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. وہ یہ کہتا ہے. وزیر اعظم کا آرمی چیف کے لیے انتہائی پروفیشنل کا لقب. پاکستان کی طرف سے اٹھنے والی میلی آنکھ پیروں تلے رون دی جائے گی. کون رون دے گا؟ اچھا جی، سپہ سالار سید عاصم منیر سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں. آرمی چیف کی زبان پر جو بات ہوتی ہے وہی دل میں ہوتی ہے. بھائی ان کو آرمی چیف کے زبان اور دل کا بھی پتا ہے. قرآن پڑھتے نہیں اندر اترا ہوا یہ بھی پتا ہے. یک جان دو غالب بھی ہے. اس کا مطلب ہے اس سارے سیٹ اپ کا مرہون منت وہ آرمی چیف صاحب کو جانتے ہیں. نہیں تو بدلے میں کوئی تو دعائیا، کوئی تو تعریفی کلمہ آرمی چیف بھی بولتا ہے. وہ کہتا ہے نا بنا ہے شاہ کا بسایا پھر ہے اتراتا، ورنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. تو سر یہ ان تعریفوں کے صدقے میں چل رہے ہیں. نہیں تو ادروائز رات کو جو کابینہ کا اجلاس ہوا اس کے بعد جو گفتگو تھی ہم سمجھے کہ شاید پیٹرولیم مصنوعات کم ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں جی، ہم پیٹرولیم مصنوعات میں ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ کرتے ہیں. کہا جاتا ہے 8 12 روپے کم ہونے لگا. انہوں نے کہا نہیں ہونا. ٹیکس بڑھانے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات لیوی میں اضافہ کیا گیا تھی. انہوں نے کہا بین الاقوامی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی، یہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں، قیمتوں میں ہونے والی کمی کو صارفین تک منتقل نہ کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہے، بلکہ اس رقم کو بلوچستان کی عام شاہراہ N25 چمن کوئٹہ کلات خضدار کراچی شاہراہ کو دو ریا کرنے میں استعمال کریں گے جی. کابینہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا جی. اور کچھی کنال کا فیز 2 بھی مکمل کرنے میں استعمال ہوگی. اوے ابھی آپ بین الاقوامی انویسٹر منگوا رہے ہو، اوے ابھی آپ نے دنیا بھر کے پاکستانیوں کو بلایا ہے، ابھی آپ کانگریس مین سے بات کر رہے ہو، ابھی منرل مائنز کانفرنس کی ہے، ابھی آپ نے پتہ نہیں کون کون سے آپ نے فینچ کے سارے ڈیٹے ویٹے بتائے ہیں. آخر میں آپ کہہ رہے ہیں جی پیٹرول کی قیمت کر کے میں نے 2 سڑک بنانی ہے. تو سر خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے. انہوں نے کہا جی ہم زخموں پہ مرہم رکھنا چاہتے ہوں. کس زخم پہ مرہم رکھنا؟ پیٹرول کی قیمت آپ لوگوں نے کم نہ کر. سر یہ پوزیشن ہے ہماری. ہاں ادھر سے انہوں نے پورا رکھا ہوا ہاتھ.
آپ ہی ہیں سر، آپ ہی ہیں. مجھے تو اس کے علاوہ کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. پیٹرولیم پروڈکٹس، پیٹرولیم آرڈیننس 1961 ترمیم کی منظوری دے دی، محصولات میں اضافہ کر دیا، سکوے فریم ورک کی منظوری دے دی. سر میں حیران ہوں ان خبروں پہ، اور میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ ہماری حالت ہے. آپ کتنی بڑی بڑی کانفرنس، اوئے ہوئے ہوئے ابھی آپ ملے ہیں بیلاروس جا کے، آپ نے تو کمال کر دیا بھائی یار، سب کے منہ بند کرا دیے. منہ تو سب فیصل واڈا نے ایسے تھوڑی کہا ہے، انہوں نے کہا دلوں کا وزیر اعظم رہے گا عمران خان. یعنی اگر عوام سے پوچھیں گے تو چلے جائے عمر کوٹ، پوچھ لیں. اگر عوام کی سنی نہیں جانی ہے، اگر سنی گئی تو پھر بات کچھ اور ہے، ادروائز تو وہ دلوں کے ہی رہیں گے. چلو بھائی آپ دیکھ لیں دلوں کے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے. میں نے تو آپ کو ساری منظر کشی کر دی. ہاں علیمہ خان صاحب نے بات کلیئر کر دی. انہوں نے کہا مجھے تسلی دی گئی ہے، جیل کی طرف سے مجھے کہا گیا فون کر کے کہ جناب آپ ابھی چلی جائیں. انہوں نے دھرنا سمیٹا ہے. انہوں نے کہا کل یعنی جمعرات کے روز آپ کی ہر حالت میں ملاقات کروا دی جائے گی. ساتھ انہوں نے اس بات کو بھی کلیئر کیا ہے، انہوں نے کہا جن لوگوں کی خان سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں نا، اس پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. خان سے جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ ملے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن ہمیں اعتراض ہے ان ناموں کی ریپلیسمنٹ پر جو لسٹ میں دیے گئے ہوتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ، نعیم حیدر پنچوتا، فلانے یہ افراد ملیں گے، صاحبزادہ حامد علی خان ملیں گے، راجہ ناصر عباس ملیں گے، مگر جب اندر بھیجا جاتا ہے کچھ اور لوگوں کو بھیجا جاتا ہے. انہوں نے کہا ہمیں اس پہ اعتراض ہے، عمران خان صاحب جتنے زیادہ بندے ملیں گے اتنا ہی فائدہ ہے. انہوں نے یہ کہا. باقی دیکھیں آج فائنل ریمارکس ہیں جی، 20 منٹ چاہیے ان کو، اور آج سویلینز کے فوجی ٹرائل کے حوالے سے آج شارٹ نوٹس آ ہی جانا ہے، سوری شارٹ فیصلہ آ ہی جانا ہے. آج کا بھی امکان ہے. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.